نفل نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ خصوصاً تسبیح کی نماز، اس کی جماعت کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر کسی نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی، اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا اکیلے پڑھنا افضل ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ شب قدر اور شب برات کے نزدیک ہر خاص و عام کی زبان پر ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو آپ غور سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس مسئلے پر فقہاء احناف اور خصوصاً امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں اس مسئلے کو بڑا کھول کر بیان کیا ہے۔ آپ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ نفلوں کی جماعت کروانا اعلانیہ طور پر یہ مکروہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام اہل سنت کے ماننے والے سب سے زیادہ اپنی مساجد میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو اس پر ان کے پاس کیا دلائل ہیں وہ سماعت کیجیے۔ نفلوں کی جماعت کروانا از خود جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے، لیکن امام اہل سنت نے اس کو مکروہ کیوں لکھا اور فقہاء احناف نے اس کو منع کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ فرض نمازوں کا پروٹوکول ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، اس کا انتظار کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے اور لوگوں کو دعوت دے کر بلا کر مسجد میں لایا جائے اور جماعت کروائی جائے۔ تو لہٰذا فرض نمازوں کا پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ نفل نمازوں کی جماعت نہیں کروا سکتے اعلان کر کے، تشہیر کر کے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ نفل نمازوں کی جماعت کروانا یہ تو جائز ہے، مگر اس کا اعلان کرنا، اس کی تشہیر کرنا اور اس کا انتظار کرنا اور لوگوں کو دعوت دے کر بلا کر لانا یہ ناجائز اور مکروہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نفل نمازوں کی جماعت جائز ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل موجود ہے۔ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت اتبان بن مالک انصاری جو کہ بدری صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے علاقے میں رہتا ہوں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، یعنی امامت کرواتا ہوں۔ بعض دفعہ موسم کی خرابی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے میرے اور ان کے درمیان ایک وادی ہے جو پانی سے بہہ نکلتی ہے، تو میں ان کو جماعت سے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو آپ اس طرح کیجئے کہ میرے گھر میں تشریف لا کر ایک جگہ پر نماز ادا کر لیجئے، تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں، میں مسجد بنا لوں۔ تو دوسرے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جاتے ہی فرماتے ہیں، اتبان بتاؤ میں کہاں نماز ادا کروں؟ تو حضرت اتبان کہتے ہیں، میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور میں نے مصلی بچھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مصلی پر کھڑے ہوئے اور ہم نے حضور علیہ السلام کے پیچھے صف بنا لی۔ تو حضور نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، یعنی آپ نے جماعت کروائی، ہم نے حضور کے پیچھے پڑھی۔ تو پتہ چلا کہ نفل نمازوں کی جماعت کروانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں، نماز استسقاء ہے، سورج اور چاند گرہن کی جو نمازیں ہیں ان کی جماعت ہوتی ہے، اور تمام اہل سنت کے جو مسالک ہیں اس پر متفق ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہل سنت کے مدارس ہیں ان کے اندر حفاظ کرام کی منزل کی پختگی کے لیے حفاظ کو نفلوں کی جماعت کروائی جاتی ہے اور ان کا قرآن سماعت کیا جاتا ہے۔ ایک حافظ قرآن آگے کھڑا ہوتا ہے اور کئی حفاظ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے قرآن کی سماعت کرتے ہیں، اور یہ تقریباً اہل سنت کے تمام مدارس کے اندر یہ عمل ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اہل سنت کی تمام مساجد اس کے اندر جو صلاۃ التراویح کی نماز ہوتی ہے اور جماعت ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بھی نہیں ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں سب کی مساجد کے اندر صلاۃ التراویح کی جماعت ہو رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے
کہ فی نفس ہی جماعت کروانا نفلوں کی وہ جائز ہے، لیکن مکروہ اس لیے ہے کہ فرض نمازوں کا جو پروٹوکول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس میں کمی نہ آ جائے، تو اس لیے جائز ہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کے بھائیوں کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کی تشہیر نہ کریں، اعلان نہ کریں، لوگوں کا انتظار نہ کریں، اور اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ان کو دعوت نہ دیں۔ اہل محلہ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں شب برات اور شب قدر کو تسبیح کی جماعت ہوگی، تو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ محفل کے دوران یا محفل کے اختتام پر آپ اعلان کر دیں کہ بھائی وضو کر لیں، جماعت انشاءاللہ تسبیح کی ہوگی، تو اس طرح اگر کر لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ تشہیر کرتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، فلیکس سے لگاتے ہیں، تو پھر امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف میں جو بات ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔